السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سبوں کو آج ایک جگہ جمع کیا اور ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم ایک دوسرے سے استفادہ کریں، کتاب و سنت کی باتوں کو پہنچانے میں اور سننے میں اور ایک دوسرے تک عام کرنے میں، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الرسل بنا کر کے بھیجا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کی یہ مجلس جو ہماری آن لائن مجلس ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ملکوں سے لوگوں کو اس مجلس میں شرکت کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین جس طرح سے سعودیہ، ہندوستان، پاکستان، نیپال، فرانس وغیرہ سے آج اس پروگرام میں لوگ شریک ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ مجلس ان کے لیے خیر و بھلائی والی مجلس بنائے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور انسانوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آج کے اس مجلس میں، آج کے اس پروگرام میں ان لوگوں کے متعلق بات کرنا چاہوں گا، ان شخصیات کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی کیا ہے۔ وہ شخصیات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ شخصیات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو یاد کر کے اس پر عمل بھی کیا ہے، وہ شخصیات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ میری مراد وہ کون سی شخصیات ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود تعریف کرتا ہے، اور تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کافروں کے لیے ایسے ہی سخت ہیں جیسے شیر اپنے شکار کے لیے سخت ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہایت ہی رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ یعنی یہ کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے،
آج کا جو ہمارا درس ہے، آج کی جو ہماری باتیں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں ان صحابہ کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت دل ہوتے ہیں، ان کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ الفتح کی آیت جو شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی کون؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن ہمیں جاننا اس بات کو ہے کہ صحابہ کہتے کس کو ہیں؟ صحابی کی جمع ہے صحابہ۔ صحابی ہم کہتے ہیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اور صحابیات، تو صحابی کی جمع صحابہ ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو، یعنی مسلمان ہی ہو اور اس کی وفات ہو گئی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ لیکن جو آپ پر ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے بعد مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے پھر گیا، اس کو صحابی نہیں کہتے ہیں۔ شرط ہے اس کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہو گئی ہو، تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، صحابی یا صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ابھی میں نے جیسے سورۃ الفتح کی آیت میں بیان کیا، یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے دوسری آیت میں نے سورۃ المائدہ کی آیت میں آیت نمبر 54 میں بھی آپ کو میں نے بتلایا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا بہت خوبصورت تذکرہ کیا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، اسی سے ان کی اہمیت، ان کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہو، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ والا کون ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے پہلے سورۃ الفتح میں اور سورۃ المائدہ میں، اسی طرح سے سورۃ التوبہ میں آئیے دیکھیے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ، وہ پہلے لوگ جو ہجرت کرنے میں اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے۔ مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ جو ہجرت کرنے میں اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کا سفر کیا تھا، ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دین کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے گھر بار تن من دھن سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کیا تھا، ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ اور انصار کس کو کہتے ہیں؟ انصار وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں تھے کہ ان مہاجرین کا انہوں نے بھرپور تعاون کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ جو کہ ہجرت کرنے میں اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کے ساتھ یعنی مہاجر اور انصار ان کے ساتھ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ پیروی کی،
تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں گروپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مہاجرین اور انصار کے لیے یا ان کی اخلاص کے ساتھ اتباع کرنے والوں کے لیے خود اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا بتلا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نہریں جاری کر رکھی ہیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں، ایسے باغات تیار کر، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ کے لیے یہ رہیں گے، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انصار کے لیے مہاجرین اور انصار صحابہ کے لیے اور دیگر صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ مہر لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بہت عظیم کامیابی۔ محترم حضرات و خواتین، اس میں 3 لوگوں کا تذکرہ آیا، اس آیت کریمہ میں 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1 مہاجرین کا، جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی، یعنی مکہ سے ہجرت کرنے میں پہل کی، مہاجرین کا تذکرہ آیا۔ اسی طرح سے انصار کا، جنہوں نے مہاجر صحابہ کی مدد میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ انصاری، آج کل کے انصاری کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بھائی انصاری لکھتا ہے، دوسرا قریشی لکھتا ہے، تیسرا کچھ لکھتا ہے، چوتھا کچھ لکھتا ہے، یہ ان انصاری کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مہاجرین اور انصار کی بات ہو رہی ہے، انصار مدینہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے نقش قدم یعنی مہاجر اور انصار کے نقش قدم پر چلے، اخلاص کے ساتھ پیروی بھی کی اور ان کے نقش قدم پر چلتے بھی رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بات چل رہی ہے فضائل صحابہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن مقدس میں صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، جس طرح سے 3 آیتوں کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اگر آپ فضیلت سنیں گے صحابہ کی تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کون سے لوگ تھے، کتنی فضیلت ان کی ہے، کتنا مقام اور مرتبہ ان کا ہے، اور کیوں نہ ہو انہوں نے ایسا کام ہی کیا تھا۔ آگے چل کر کے میں انشاءاللہ تعالیٰ بتلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر ان کا مقام و مرتبہ کیوں اتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، بخاری مسلم کی روایت، سوال کیا گیا کہ کون سے لوگ بہتر ہیں، سب سے بہتر کون سے لوگ ہیں، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر ہیں کون سے لوگ؟ میری صدی کے لوگ، میرے زمانے کے لوگ۔ خیر الناس قرنی، میرے زمانے کے لوگ، میرے صدی کے لوگ سب سے بہتر ہیں۔ ثم الذین یلونہم، ان کے بعد جو آنے والے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو آنے والے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے؟ یہ اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر الناس قرنی، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میری صدی کے ہیں، میرے زمانے کے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اونچا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو الٹا سیدھا مت بکو۔
فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. میرے ساتھیوں کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے. احد پہاڑی جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے اور وہاں پر جا کر کے جبل احد کو دیکھا ہے، احد پہاڑی کو دیکھا ہے، وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑی کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ نہ ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ آدھے مد کے برابر ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی ایک مد جو 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے اتنا جو خرچ کرتا ہے، اتنا گیہوں خرچ کرتا ہے، اتنا بھی، یعنی اگر میرا صحابی ایک مد جو 2.5 کلو گرام 3 کلو گرام کا جو گیہوں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے، میرا صحابی اگر اتنا جو خرچ کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑی کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے، تب بھی میرے صحابی کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے. یعنی میرا صحابی اگر بہت مجبور ہوگا، بہت مجبوری کے باوجود اتنا تھوڑا سا جو بھی خرچ کر دے گا، تب بھی اس کی پاکیزگی کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ صحابی کا مقام ہے، یہ صحابی کا درجہ ہے، یہ صحابی کی فضیلت ہے. یعنی کسی صحابی نے اپنی تنگ دستی کے باوجود تھوڑا بہت جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اور ایک شخص پورا پہاڑ ہی خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا پاکیزہ نہیں مانتا ہے جتنا وہ صحابی تھوڑا سا کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا. انصار مدینہ کی فضیلت میرے بھائی اور دوستو کیوں ہے؟ کیوں یہ مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ صحابہ کا مقام کیوں ہے؟ آپ آئیے انصار مدینہ کی ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کیا وہ ایسے ہی تھے جیسے ہم اور آپ ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسے نہیں تھے. یوں ہی قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. یوں ہی نہیں فرمایا ہے. آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے، قرآن سورۃ الحشر میں آیت نمبر 9 قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقہ ہی کیوں نہ کریں. یعنی یہ انصار مدینہ کے بارے میں آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے. جب مہاجرین مکہ چھوڑ کر کے آئے، ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس دولت نہیں، ان کے پاس دکان نہیں، تو مہاجرین نے ان کو جگہ دی، مہاجرین نے ان کو اپنی تجارت میں شامل کیا، مہاجرین نے ان کو گھر دیا. اور یہی نہیں، آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے انصار مدینہ دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت کیسے دیتے تھے. ایک مثال اور اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ صحابہ کو کیوں اتنا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں؟ جیسے کوئی سائل ہو، کوئی پردیسی ہو، وہ شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس خبر بھیجا کہ جا کر کے دیکھو اگر کچھ ہے تو لے کر کے آؤ. ساری بیویوں نے کہا افسوس کوئی چیز وہاں سے نہیں ملی. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض بیویوں کا ایک ہی جواب تھا کہ پانی کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں ہے. یہ کس کا مہمان تھا؟ اس کا مہمان تھا جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا. یہ اس کا مہمان تھا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا ہے. اس شخص کے مہمان کے لیے
اپنے گھر میں جب وہ ذات لوگوں کو بھیجتی ہے کہ جا کر کے دیکھو گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو اس مہمان کی ضیافت کی جائے، جواب یہ آتا ہے کہ پانی کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہاں کہاں سے لوگ آن لائن ہیں، سعودیہ سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، فرانس سے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ہے کوئی فیملی ایسی کہ آج رات اس کے گھر میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو؟ ہے کوئی ذات؟ لیکن یہ وہ ذات تھی جس پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اور وہ اپنے گھر میں بھیجتے ہیں کہ جا کر کے دیکھو کچھ ہو تو اس مہمان کی ضیافت کی جائے۔ بیویاں جواب دیتی ہیں کہ میرے گھر میں آج پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے کہا، صحابہ میں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس مہمان کی ضیافت کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت پر رحم فرمائے، یعنی جو ضیافت کرے اللہ تعالیٰ اس کی حالت پر رحم فرمائے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی مہمانی کروں گا، میں ان کی میزبانی کروں گا۔ وہ لے کر کے اپنے گھر چل دیتے ہیں۔ گھر پر جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے ان کی ضیافت کیجئے۔ وہ بیوی کون تھیں؟ وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں بمشکل بچوں کا کھانا موجود ہے، یعنی بچوں کا کھانا بھی اچھی طرح سے نہیں ہو پائے گا۔ اندازہ لگائیں میری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں میری بات کو، ایک دن اگر سبزی صحیح ٹائم سے نہ آئے، اگر ہفتے میں گوشت نہیں آ گیا، فرمائش پہ اگر کوئی صحیح چیز نہیں آ پائی، تو زمین و آسمان یہ عورتیں ایک کر دیتی ہیں۔ صحابیہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بچوں کا کھانا بمشکل موجود ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسا کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، جب بچے کھانا مانگیں گے تو ان کو سلا دینا تاکہ وہ سو جائیں۔ رہی بات ہم دونوں کی، کھانا چونکہ اتنا بھی نہیں ہے کہ 2 آدمی بیٹھ کر کے کھا سکیں، 2 لوگ بھر پیٹ کھا سکیں، پیٹ ان کا بھر سکے، تو ایسی صورت میں کھانا لگا دینا، اور اس وقت جب ہم دونوں یعنی ہم اور مہمان دونوں کھانا کھانے لگیں گے تو چراغ کو بجھا دینا۔ کس لیے چراغ کو بجھا دینا؟ تاکہ میں مہمان کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، اپنی زبان کو چلاتا رہوں گا، ہونٹ کو چلاتا رہوں گا، مہمان یہ سمجھے گا کہ کھانا میزبان بھی کھلا رہا ہے، کھانا میزبان کھلا بھی رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے میرے ساتھ بیٹھ کر کے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ مہمان کھانا کھا لے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا، اور مہمان نے بھر پیٹ کھانا کھایا۔ میزبان یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات بھوکے رہے، پوری رات آپ بھوکے رہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا، بچے بھوکے سو گئے ہیں۔ بیوی نے یہ سب پروگرام بنا دیا، اور اس طرح سے میاں بیوی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کی۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے ہوتا یہ ہے کہ جب صبح میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جبریل امین کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا دیا تھا
کہ اے میرے نبی، آپ کے صحابی، آپ کے پیروی کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے ایسا ایسا کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بات یہ خبر ہو چکی تھی، جبریل امین بتلا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی ابو طلحہ پہنچتے ہیں وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یا اسے ان پر ہنسی آ گئی، یعنی فلاں مرد اور فلاں عورت نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کو اس پر ہنسی آ گئی۔ محترم حضرات و خواتین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی آیت نازل کی؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہے کوئی آج ایسا؟ سب کوئی کہتا ہے میرا نام یہ ہے، میرا نام یہ ہے، آبا اور اجداد سے ہم مسلمان ہیں، ہمارے حاجی نمازی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کون ہے جو اس طرح سے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ مقام دیا ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے، میرا صحابی تھوڑی سی کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا، تب بھی میرے صحابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اعلان کر دیتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور وعدہ کرتا ہے جنت کا، وعدہ کر لیتا ہے جنت کا۔ آئیے ہم اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کیا سوچنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا باتیں ہونی چاہیے؟ نعوذ باللہ کیا ہمیں گالی دینا چاہیے؟ نعوذ باللہ کیا الٹا سیدھا ان کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ نعوذ باللہ کیا الزام لگانا چاہیے؟ نعوذ باللہ کیا بہتان؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئیے اہل السنہ اور جماعت کو دیکھتے ہیں کہ ان کا اسلاف کا ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ ہمارے اسلاف کا ان لوگوں کے بارے میں سوچنا کیا تھا، کیا کہنا تھا، کیا وہ کہا کرتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے جو اسلاف تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا واجب ہے۔ پورے صحابہ کرام سے محبت کرنا واجب ہے، ان کے لیے دعا کرنا لازم ہے، اور ان سے بغض رکھنا حرام ہے۔ کتنے لوگ پائے جاتے ہیں ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں، عمر کو گالی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایسے لوگوں کو گالی دے رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کو گالی دیا جا رہا ہے، معاویہ کو گالی دیا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ تھا، اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ تھا کہ ان سے محبت کرنا واجب ہے، ان کے لیے دعا کرنا لازم ہے، اور ان سے بغض رکھنا حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے متعلق فرمایا، میں نے بتلایا انصار کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو مدینہ میں تھے اور مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جن کی انہوں نے پوری مدد کی تھی۔ انصار کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحبهم الا مومن، ایک مومن ہی انصار سے محبت کرے گا، یعنی نہیں محبت کوئی کرے گا مگر وہ شخص جو مومن ہوگا۔ ولا يبغضهم الا منافق، ان سے بغض کوئی نہیں رکھے گا، ان سے کینہ کپٹ کوئی نہیں رکھے گا، ان سے حسد کوئی نہیں رکھے گا، ان کو گالی کوئی نہیں دے گا، مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغض رکھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، تو وہ منافق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احبہم، جو ان سے محبت کرے گا، یعنی صحابہ سے محبت کرے گا، احبہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔
جو صحابہ سے محبت کرے گا اس سے کون محبت کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی. ومن ابغضهم ابغضه اللہ، رواه البخاری و مسلم. اور جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان کو گالیاں دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر یہ سمجھے ان سے بغض رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوگی اس پر. محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ مقام ہے صحابہ کا. اور اسی طرح سے یہ بھی جان لیجئے ہمارے اسلاف کا، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام کے لیے وہ جنت کی گواہی دیتے ہیں. وہ گواہی دیتے تھے کہ یہ جنتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس میں انصار مہاجرین کے لیے، متاخرین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اہل السنہ والجماعہ یا ہمارے اسلاف جو تھے جنت کی گواہی دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت سے نوازے گا. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کی، تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں. بعض صحابہ کرام کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بشارت دے دی ہے، اور بعض صحابہ کرام کا نام نہیں لیا ہے آپ نے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن صحابیوں کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے صرف وہی جنتی، یعنی دنیا میں انہی کو جنت کی بشارت سنائی گئی اور باقی کے لیے جنت نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ایسا نہیں. سارے صحابہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فرق اتنا ہے کہ جن صحابہ کرام کا نام لیا ہے وہ صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کی فضیلت ہے ان صحابہ کرام پر جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا ہے. یہ اتنا فرق ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے، تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تذکرہ کیا ہے اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اسی طرح سے اہل السنہ والجماعہ یا ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ سارے صحابہ کرام جو ہیں ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ ہیں، یعنی ان کی بات پر ایمان، ان کی بات پر بھروسہ کیا جائے گا، ان کی بات پر بھروسہ کیا جائے گا، یہ بھروسہ کرنے کے لائق ہیں. لہذا اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران میں، کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. 110 نمبر آیت سورہ آل عمران. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور یہ آیت سب سے پہلے کس کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، کس کے سامنے بیان ہو رہی ہے؟ کون سب سے پہلے سن رہا ہے؟ صحابہ کرام. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی. یہ امت کس کے لیے پیدا کی گئی؟ لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتی ہے جماعت اور برائیوں سے روکتی ہے. وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے. یہ سب سے بہترین امت قرار دی گئی. تو یہ سب سے بہترین امت، پہلی امت کون سی تھی؟ کس کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے زمانے میں تھے؟ ہمارے اور آپ کے یا صحابہ کرام کے زمانے میں؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے زمانے میں. تو سب سے بہترین وہی ہوئے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ، ان کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے. اسی طرح سے ہمارے اسلاف کا یعنی اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ خلفائے راشدین ہیں. اور ان میں سے سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بھی ہمارے اسلاف کا عقیدہ تھا، اور ہمارا اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے غلطی سے خلافت لے لی. ایسا کچھ نہیں ہے.
ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ جو ہیں اور جن کا حق تھا وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت کے دوران لوگوں کی امامت کے لیے کس کو آگے بڑھایا تھا؟ جب اپنا باحیات تھے، آپ مریض ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حکم دیا تھا امامت کرنے کے لیے؟ وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے کو نہیں کہا۔ یہ اس بات کا کھلا اشارہ تھا کہ آپ کی حیات میں جو شخص مستحق ہے امامت کا، آپ کی وفات کے بعد خلافت کا پہلے مستحق وہی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ تو وہ عورت پوچھتی ہے کہ اگر آپ کو نہ پاؤں، جب میں واپس آؤں تو آپ کو نہ پاؤں، نہ پانے سے مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو نبی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کیا فرمایا؟ اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكَرَ، اگر تم مجھے نہیں پاؤ تو ابو بکر کے پاس آؤ، یعنی اگر میں نہ رہوں تو کس کے پاس آؤ گی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس حدیث سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ خلافت کے پہلے حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، اپنے ذہن میں گندی باتیں لانا، اپنے ذہن میں ان کے خلاف الٹا سوچنا، یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، اپنے دماغ کو کنٹرول رکھیں، اپنے دل اور دماغ کو کنٹرول رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے۔ چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دیا۔ بہت غور سے اس روایت کو سن لیں اور میں اپنی بات یہیں پر ختم کر دوں گا کہ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت اس پر ہو۔ اس لیے کہیں بھول کر اپنی زبان کو دراز نہیں کرنا، اپنی زبان سے غلط جملے نہیں نکالنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنے دلوں کو بغض سے، کینہ کپٹ سے، الٹی سیدھی باتوں سے بالکل ہمیں پاک رکھنا چاہیے، اپنی زبانوں کو برا بھلا کہنے سے بالکل محفوظ رکھنا چاہیے، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ ہو، ورنہ جو شخص صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، بلکہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے۔ وہ اعتراض ہو جاتا ہے کس کے اوپر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضامندی سے نوازا ہے، صحابہ کے بارے میں کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بھر دے اور شیطان کی وساوس سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔